کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، تو قرآن کا موضوع صرف اور صرف حضرت انسان ہے۔ قرآن اس جسم کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے، اس کو اخلاقیات سکھانے کے لیے آیا ہے، اس کو منافع اور مفاسد بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا موضوع صرف انسان ہی کیوں، اور انسان ہی اس کو کیوں پڑھے، انسان ہی اسے کیوں سمجھے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تو اس کا جواب تحمل سے سنیے گا، اس کا جواب میں کفار کے نظریے کے مطابق دینے لگا ہوں۔ جب کفار کے نظریے کے مطابق قرآن کی سمجھ آ جائے گی تو پھر مومن کے بارے میں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس کو کیوں پڑھنا چاہیے۔ جواب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت آدم سے لے کر آج کے دور تک ابھی بھی اس وقت بھی یہ کیفیت، یہ حساب اور یہ جہالت موجود ہے کہ انسان جس چیز سے انسپائر ہوا ہے، انسان جس چیز سے متاثر ہوا ہے، خواہ وہ چیز نفع والی تھی یا نقصان والی تھی، انسان نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، انسان نے اس کو ہر چیز سے بہتر سمجھنا شروع کر دیا۔ انسان نے آگ کو جلتے ہوئے دیکھا کہ اس میں لکڑی جاتی ہے تو وہ جل جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، اس میں پتھر جاتا ہے تو وہ راکھ بن جاتا ہے، اس میں مٹی جاتی ہے تو وہ راکھ بن جاتی ہے۔ آگ ہر چیز کے وجود کو مٹا دیتی ہے۔ اس نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا، وہ مجوسی بن گیا۔ اور کسی نے دیکھا سورج نہ نکلے تو انسان کو وہ توانائی اور وہ طاقت جسمانی طور پہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ سورج کی دھوپ جو ہے وہ فصل کو ہرا بھرا کرتی ہے، سورج کی دھوپ جو ہے وہ انسان کی جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، اس کو جناب اچھا اور توانا تندرست بنا دیتی ہے۔ جب انسان اس سورج سے متاثر ہوا تو اس نے اس کو پوجنا شروع کر دیا تو سورج پرست بن گیا۔ جب انسان نے دیکھا کہ رات کو میں نے سفر کرنا ہے اور رات کو مجھے ستاروں کی روشنی چاہیے، نہیں ہوگی تو میں سفر نہیں کر پاؤں گا، دریائی سفر ہوتے تھے، سمندری سفر ہوتے تھے، نہروں کے سفر ہوتے تھے، کشتیوں کے اوپر لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو ستاروں کی حرکت اور ستاروں کی سمت کو دیکھ کر لوگوں نے جب ستاروں سے متاثر ہونا شروع کیا تو انہوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب کوئی ستارہ پرست بن گیا، کوئی جناب آگ پرست بن گیا، کوئی سورج پرست بن گیا، اور کسی نے لکڑی کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیے، پتھر کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیے، مٹی کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیے۔ اب انسان کی جو تاریخ ہے اس کو جب ہم نے دیکھا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت تھی۔ انسان کو شعور کی ضرورت تھی، انسان کو بہترین راستے کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا اور قرآن کو نازل فرما کے اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پیغام انسان کو دیا، اے انسان، میں نے ستارے کو بھی تیرے لیے بنایا، میں نے سورج کو بھی تیری خدمت کے لیے بنایا، میں نے پانی کو بھی تیری خدمت کے لیے بنایا، میں نے آگ کو بھی تیری خدمت کے لیے بنایا، اور تجھے ان ساری چیزوں کے اوپر حکومت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ہر چیز میں نے تیرے حکم کے تابع مسخر کر دی ہے، اور تجھ سے صرف ایک چیز کا تقاضا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو صرف اپنے رب کی بندگی کیا کر۔ اب جس وقت قرآن آیا تو قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ کائنات ساری ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیات کے اندر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دن تیری خدمت کے لیے، رات تیری خدمت کے لیے، کھانا پینا تیرے لیے، سورج تیری خدمت کے لیے، چاند تیری خدمت کے لیے، ستارے تیری خدمت کے لیے، ہوائیں چلائی تو تیرے لیے، بارشیں برسائیں تو تیرے لیے، آگ پیدا کی تو تیرے لیے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں میری خدمت کے لیے آئی ہیں میں نے ان کی عبادت نہیں کرنی، میں نے اس رب کی عبادت کرنی ہے کہ جس رب نے ان تمام تر چیزوں کو میری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مجھے بتائیے، کائنات کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کی دیکھ لیں، اور جناب جغرافیہ کی دیکھ لیں، سائنس کی دیکھ لیں، کوئی ایک کتاب قرآن کے علاوہ مجھے دکھا دیجئے کہ جس کتاب کے اندر یہ بات اور یہ کانسیپٹ ذکر کیا گیا ہو کہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج تو عقلیت پرستی کا دور ہے، ریشنلزم ہے،
ہمیں جو عقل کہتی ہے ہم وہ مانتے ہیں. یہ ستارہ پرستی بھی عقل کی وجہ سے تھی, یہ مجوسیت بھی عقل کی وجہ سے تھی, یہ جناب بتوں کی پوجا کرنا بھی عقل کی وجہ سے تھا. جب ہم نے ایمان اور عقل کے اندر ڈفرنس دیکھا اور ایمان اور عقل کی خوبصورتی کو سمجھا تو ہمیں پتا چلا عقل بھی وہی ماننی پڑے گی جو ایمان کے تابع ہوگی. عقل بھی وہی ٹھیک ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق ہے. جو شرعی اصولوں کے مطابق نہیں اور جو ان کو تسلیم نہیں کرتی, اس عقل کو کسی بھی صورت کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری کائنات تمہارے لیے اور تو صرف میرے لیے, انسان صرف اللہ کے لیے اور کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے. اب جس وقت یہ انالیسس ہو گیا اور یہ فرق واضح ہو گیا تو پھر کافر کو اب بتائیے قرآن کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک کافر کے لیے میں نے یہ بات عرض کی, جب ایک کافر قرآن کو سمجھنے کا محتاج ہے, اگر قرآن کو نہیں سمجھے گا تو ان چیزوں کا محتاج ہو کے رہ جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو خود کسی کی محتاج ہے. سورج اللہ کا محتاج ہے, چاند اللہ کا محتاج ہے, ستارے اللہ کے محتاج ہیں, ہوائیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں, بارش اللہ کے حکم کے تابع ہے. جب یہ ساری چیزیں خود اللہ کے تابع ہے تو انسان کیسے ان کے تابع ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے ان کو اپنا خدا مان سکتا ہے؟ وہ خدا خدا نہیں ہوتا جو خود کسی کا محتاج ہوتا ہے. خدا ہمیشہ وہی خدا ہے جس کے سارے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے, وہ ہر چیز سے مبرہ اور منزہ ہے, ہر چیز سے بلند و بالا ہے, ہر قدرت اور ہر شان کے لائق وہ ہے. جب ایک کافر اپنی عزت اور بزرگی کے لیے قرآن سمجھنے کا متقاضی ہے اور محتاج ہے تو مجھے بتائیے کہ پھر ایک مومن اور ایک مسلمان کو قرآن کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ مسلمان کو تو بدرجہ اولا سمجھنا چاہیے, مسلمان کو تو بدرجہ اولا اس سے پیار کرنا چاہیے.